السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ برترس قرآن ہے، آیت مقدسہ نمبر 28، 29، 30 اور 31 ہیں۔ سورہ ابراہیم سے یہ آیات ہم سمجھ رہے ہیں، اور پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت اس کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے دو جماعتوں کا مثال دے کر ذکر فرمایا تھا، رہنمائی ارشاد فرمائی تھی۔ ایک جماعت وہ ہے جو کلمۃً طیبہ پر قائم ہے، اور وہ کلمۃً طیبہ سے مراد اللہ رب العزت کی جو توحید کی فلسفی ہے، اللہ رب العزت کا جو صراط مستقیم ہے، اللہ رب العزت کی رہنمائی ہے، اور پوری انسانیت کے لیے جو پورا سسٹم اللہ نے دیا ہے وہ مراد ہے۔ اس پر جو جماعت قائم ہوگی وہ حزب اللہ ہوگی، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے شجرۃ طیبہ، ایک پاکیزہ درخت ہے جو درست نظریے پر قائم ہے، یعنی اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اور جب جڑیں مضبوط ہوں گی تو پھر اس کا پھل بھی ہوگا، اس کی دعوت بھی ہوگی، دوسروں تک اس کا فائدہ اٹھانا بھی ہوگا، تو وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور وہ فرعها فی السماء، مثال یہ دی گئی کہ اس کی جو ٹہنیاں ہیں وہ جیسے آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو جتنی جڑیں مضبوط ہوں گی اس کی آگے اشاعت ہے، دعوت ہے، آگے کے کارکردگی ہے، وہ بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور اس کا پھل جو ہے پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ختم نہیں ہوگا۔ دوسری مثال اللہ رب العزت نے دی تھی کلمۃ خبیثہ کے ساتھ۔ کلمۃ خبیثہ سے مراد وہ غلط راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جو شرک پر مبنی ہے، کفر پر مبنی ہے، نفاق پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی ہے، جس کے پیچھے ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام ہوتے ہیں۔ اس کی مثال اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا کوئی پھل ہوتا ہے۔ وقتی طور پہ وہ نظر آتا ہے، معروضی حالات کے پیش نظر یہ ظالمانہ نظام غالب ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، اپنا کردار ظلم کا ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی جڑیں بھی نہیں ہیں اور یہ دیر پا بھی نہیں ہوتے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں ان دونوں مثالوں کا ارشاد فرما کر
یہ رہنمائی دی کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ مومن ہیں، آپ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ صراط مستقیم کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کی توحید کی فلسفی کو اختیار کر کے اس کی رٹ کو قائم کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کبھی بھی پریشان نہ ہوں، جو ظالم لوگ ہیں وہ ہمیشہ نقصان اٹھائیں گے۔ بڑا اللہ رب العزت نے درست انالیسز ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہ، اور پھر بھی ہم اپنی مرضی کریں یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں، یا جو حزب الشیاطین شیطانی جماعتوں کے بڑے دل ربا اور خوش نما نعرے ہیں ان کے پیچھے لگ جائیں اور اپنا وقت ضائع کریں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آج اللہ رب العزت نے اس گمراہ جو جماعت ہے، حزب الشیطان ہے، جو اللہ رب العزت کے بڑی انعامات کے باوجود ناشکری کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی اطاعت میں نہیں آتے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو دہرایا، ارشاد فرمایا ہماری رہنمائی کے لیے۔ سنیے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری اور کفر میں بدل دیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مکہ المکرمہ کے مشرکین ہیں۔ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، چند ایک نکات یہاں عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قریش مکہ کو، مشرکین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ گئے، ان کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جیسے معزز گھر کا، جو اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کی تولیت کا شرف عطا کیا، وہ اس کے متولی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا متولی ہونے کے بعد ان کو پوری سوسائٹی میں اعزاز بخشا ہے، لیکن انہوں نے سارے اعزاز کو تباہ کر دیا۔ اللہ رب العزت کے اس اعزاز کو ناشکری میں بدل دیا۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو عزت دی، عرب کی باغ ڈور انہوں نے سنبھالی، پھر بیت اللہ شریف کے متولی ہیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی، اس سے بڑا احسان کو ہو سکتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنوں پر، عربوں پر اور مکہ والوں پر یہ احسان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی وہاں تشریف لائے، قرآن پاک وہاں نازل ہوا۔ یہ جو بے شمار اللہ کے احسانات ہیں، ہونا تو یوں چاہیے تھا یہ قدر کرتے، لیکن انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جہنم کی طرف چلے گئے۔ یصلونہا وبئس القرار، انہوں نے اس راستے کو اختیار کیا جو شیطانی راستہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حزب اللہ کی سچی جماعت کی مخالفت کی، اور یہ جہنم کے راستے پہ چل نکلے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا، یعنی مقابلے پہ آ گئے اور وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ کہہ دیجئے یہ جو فائدہ ہے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، لیکن کتنا تھوڑا، مختصر۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، پھر آپ کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو آگ ہے اور جہنم ہے۔ کبھی بھی جب حزب الشیطان غالب آتی ہے، ظلم غالب آتا ہے، یہ اصول یاد رکھیے، مسلسل اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ غالب ضرور ہوتے ہیں،
اور غلبے کے بعد ان کے ظلم کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر چیز کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، ظلم ہو، عدل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ہمیں ان کے اثرات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں ان کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے۔ عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، بالآخر وہ ناکام ہو جائیں گے۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب ان سے ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، ظلم سے کمپرومائز ہو رہا ہے، اور ظلم کے جتنے نتائج ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، منافقت ہے، انفرادیت ہے، خود غرضی ہے، لالچ ہے، مفاد پرستی ہے، یہ ظلم کے اثرات و نتائج ہیں۔ سو اینڈ سو، بے شمار، ایک لمبی لسٹ ہے۔ ہم کمپرومائز کر کے چل پڑتے ہیں، یہ اصل میں خطرناک ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا تربیت دے رہے ہیں؟ آیت نمبر 31 میں، قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جو میرے بندے ہیں، میری جماعت ہے، مومن ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ حزب الشیاطین کی کارروائیوں سے پریشان نہ ہوں، بلکہ دو کام کریں آپ۔ نمبر 1، یقیم الصلاۃ، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کا ذریعہ ہے نماز۔ اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ ہم حاضری دیتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیرے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ تو ہی ہے جو سب کچھ ہے ہمارے لیے۔ اصل میں نماز کا یہ تصور خدا شناسی ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا قرب ہے۔ ہمارے ہاں جو نماز کا تصور 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 10 رکعتیں پڑھ کے مسجد میں گھر آ گئے، اور وہ بھی 2% پڑھتے ہیں، 98% تو لوگ مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، یہ کوئی دین اسلام کا تصور نہیں ہے۔ دین اسلام کا تصور تو نماز کے ذریعے ٹریننگ ہے، تربیت ہے۔ اور کس چیز کی تربیت ہے؟ رضا الہی کی، خوف خدا کی، تقوی، جس کو ہم تقوی لفظ بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تمام اعمال کی جو روح ہے وہ تو تقوی ہے، تو تقوی پیدا کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے اس کا پورشن کہ اللہ کی جو جماعت ہے اس کو اللہ کے قریب ہو کر تقوی پیدا کر کے، اللہ کی پہچان پیدا کر کے، اللہ رب العزت کے بارے میں شعور پیدا کر کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ نے ایک معاشی مینجمنٹ یہاں ارشاد فرمائی ہے، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ یہ جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، جو اللہ نے دیا ہے وہ خفیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہے، اور اعلانیہ بھی، ظاہری طور پر بھی، یعنی دونوں طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر پوشیدہ خرچ کریں تب بھی اللہ کی رضا مقصود ہے، اگر دکھلا کر خرچ کریں تو دکھلاوا مقصد نہیں ہوتا ان کا، بلکہ ایک ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ان یاتی یوم، اس دن سے پہلے، لا بیع فیہ ولا خلال، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی دوستی ہوگی۔ تو یہ آیت کریمہ جو رہنمائی دے رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حزب اللہ کی تربیت فرمائی ہے۔ ایک تو خدا شناسی پیدا کریں، اللہ کی پہچان، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ نماز۔ دوسرا، انسان دوستی پیدا کریں، انسانی معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کریں، تعلق مضبوط کریں، اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، جہاں جہاں جس جگہ ضرورت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو جب یہ حزب اللہ کے بھی قریب ہوگی، انسانیت کے بھی قریب ہوگی، اور درست ان کا کردار ہوگا، درست فلسفی ہوگی، تو حزب الشیطان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت حزب اللہ کے یہ جو اعلیٰ اوصاف ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی تربیت فرما رہے ہیں، ہمیں بھی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔